السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ دوستوں، آج جو میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں وہ یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان 4 کاموں کو کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 1، رمضان کے آنے سے پہلے ضروری سامان کی خریداری کرنا ہے۔ دیکھیں، جو بھی ہماری ضروریات کا سامان ہے وہ رمضان سے پہلے ہی خرید کے رکھ لیں تاکہ ہمارا قیمتی وقت بازار میں نہ گزرے۔ دیکھو، بازار ایک ناپسند جگہ ہے اور سب سے پسند کی جگہ جو ہے نا وہ مسجد ہے۔ تو اس لیے اور رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے۔ اس میں رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا بہت ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یعنی اس مہینے میں ہمارا ٹائم بازار میں نہ گزرے، جہاں تک ہو سکے وہ اپنی ضروریات کا یعنی رمضان آنے سے پہلے اپنی ضروریات کا جتنا بھی سامان ہے رمضان سے پہلے ہی خرید کر لا کر رکھ لیں۔ لوگ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے یعنی جو لاسٹ کے 10 دن ہوتے ہیں وہ ان سارے 10 دنوں کو بازار میں گزارتے ہیں، روز چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کل اسے کپڑے دلانے جانا، کل اسے کپڑے دلانے جانا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی بھائی تھوڑی قدر کریں۔ جو چیز دیکھیں ہم رمضان المبارک میں ہم لا رہے ہیں وہ چیز ہم پہلے بھی لا سکتے یا نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے جتنا بھی ہماری ضروریات کا سامان ہے وہ ہم رمضان سے پہلے ہی اس کی خریداری کر لیں تاکہ دیکھیں ہمارا قیمتی وقت ادھر ادھر چکر کاٹنے میں نہ لگے۔ ہم تو بس یہ سوچیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بس خالی صرف ہو جائے، خرچ ہو بس خالی اللہ کی عبادت میں۔ اس لیے پہلا کام یہ کریں کہ جتنا بھی ہماری ضروریات کا سامان ہے وہ رمضان سے پہلے ہی لیا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا کہ رمضان آنے سے پہلے سچی پکی ایک توبہ کرنا ہے۔ دیکھیں، رمضان شریف کی تیاری کا ایک اہم ترین حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں تاکہ ہم گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ گناہوں کی گندگیوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو اور ہم پہلے ہی دن سے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں، اللہ کی رحمت و مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ دیکھو، توبہ تو ہمیں بار بار کرنا چاہیے۔ توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، توبہ جو ہم کریں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بندوں کے اس میں جتنے بھی حقوق ہیں ہمارے ذمہ، جیسے کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی یا کسی کا کچھ کھایا، کسی کا ہم پر حق ہے، یہ بھی ہم کیا کرنا ہے؟ بندوں سے معافی تلافی کرنا ہے۔ دیکھیں، معافی تلافی تو ہمیں زندگی میں بار بار کرتے رہنا چاہیے، لیکن دو موقعوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک رمضان المبارک کا وقت اور دوسرا جب آپ حج کرنے جا رہے ہوں تو اس وقت ہمیں جو ہے نا بندوں سے معافی تلافی کر لینا چاہیے۔ کسی کا کوئی ہمارے ذمہ حق ہے تو وہ اس کو ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے۔ تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اور ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے جتنے بھی ذمہ حقوق ہیں ان سارے حقوق کی معافی تلافی کر لیں۔ 2 کام ہوگا۔ تو تیسرا کام ہم رمضان مبارک کے آنے سے پہلے یہ کریں کہ رمضان آنے سے پہلے فضائل رمضان کی تعلیم کا ضرور اہتمام کریں۔ یعنی رمضان آنے سے پہلے ہم پہ ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک سے متعلق جو فضائل برکات احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان کی تعلیم کریں، بیانات سنائیں، ہمارے گھروں میں ان کا مذاکرہ ہو تاکہ ہمارے دل و دماغ میں رمضان کی عبادتوں کا خوب ذوق شوق پیدا ہو، کچھ کر گزرنے کے نیک جذبات ہمارے دل میں مچلنے لگے، عبادت کے فضائل اور ان پر ملنے والے انعامات ذہن میں ہمارے مختصر ہوں اور تازہ ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور اس کے فضائل رمضان آنے سے پہلے صحابہ کو بتلائے، صحابہ کے سامنے رمضان آنے سے پہلے بیان کرے۔
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، مطلب نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر دیکھو ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ، یعنی بہت مبارک مہینہ، اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے رات کو یعنی قیام کو کیا بنایا؟ تراویح کی چیز بنائی۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام یا نفل عبادت کرے گا تو اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اس مہینے میں، مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سوچیں آپ، اتنا بڑا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے فضائل رمضان کی تعلیم کا ضرور ہمیں اہتمام کریں، دوستوں کے ساتھ بھی اس کا اہتمام کریں، ہمارے گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہو۔ دوستوں سے کہیں کہ دیکھیں رمضان المبارک آنے والا، ہمیں تو اس بار پوری تراویح پڑھنی ہے، ہمیں تو پورے روزے رکھنے ہیں، ہمیں تو پوری تراویح پڑھنی ہے اور پورے روزے رکھنے ہیں، اور ہمیں تو زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک کا اللہ کی عبادت میں خرچ کرنا ہے۔ ان ساری باتوں کو اپنے دوست کو یاد دلائیں، اس کا مذاکرہ کرتے رہیں، تو یہ ہمارا تیسرا کام ہو گیا۔ اور چوتھا جو ہمیں کام کرنا ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یعنی رمضان کا جو ہمیں چاند دیکھنا ہے، تو جب ہمیں چاند نظر آ جائے رمضان کا تو ہم چاند دیکھ کر ایک دعا پڑھیں جو ہمیں دعا بتلائی گئی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی بالاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے برکت و ایمان اور اسلام اور سلامتی کا چاند بنا کر نکال۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور پھر جب چاند دیکھنے کے بعد تراویح پڑھیں، تراویح پڑھنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنا شروع کر دیں اور تراویحاں پڑھنا پوری کی پوری شروع کر دیں۔ یہ 4 کام ہمیں کرنا ہے رمضان آنے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔